حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا 17واں پارہ جو ہے اس کا نام بھی اقتربا ہی ہے. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے ان کا حساب. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. قرآن مجید کل بھی بات ہوئی تھی کہ زندہ کلام ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ہی آگے جا کے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. واقعی سورۃ الانبیاء کی اس ابتدائی آیت کو پڑھ کر یا سن کر واقعی محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس میں میرا ہی ذکر ہے، کہ ہمارا حساب یعنی مراد قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلسل اعراض کر رہے ہیں. نبی وسلم کی ایک حدیث ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی قیامت نام سنتے ہی انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت دور ہے، لیکن اگر یہ الفاظ سامنے رہیں گے تو وہ قریب ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے ہمیں سوچنے کی، فکر کرنے کی اور سب سے بڑھ کر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کے پڑھنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ آج جو ہم باب شروع کر رہے ہیں اپنا مزید فی باب، یہ جو پہلا لفظ ہے اقتربا، یہ اسی باب سے استعمال ہوا ہے. ہمارا مزید فی باب جو چھٹا باب ہے وہ ہے باب افتعال. اس سے پہلے ہم 5 ابواب جو پڑھ چکے ہیں، میں نے 2 گروپس میں آپ کو تقسیم کروایا تھا ان ابواب کو. پہلا گروپ تھا 3 ابواب پر مشتمل، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعالہ. ان تینوں ابواب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان تینوں ابواب میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے. پھر 2 ابواب جو ہم نے آگے پڑھے، باب تفاعل اور باب تفاعل. ان دونوں ابواب کے حوالے سے خاص بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ان میں علامت مضارع زبر والی ہو جاتی ہے اور عین کلمہ بھی زبر والا ہو جاتا ہے. آج سے جو تیسرا گروپ ہم ثلاثی مزید فی ابواب کا پڑھنے لگے ہیں، جو کہ باب افتعال پہلا باب، اس کا باب انفعال، یہ بالکل دونوں ملتے جلتے ہیں، اس میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا، اور باب استفعال، یہ 3 ابواب ہیں. ان کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ان ابواب کا جو حمزہ ہے، ان ابواب میں آپ کو ایک حمزہ نظر آئے گا، وہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوگا. ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے جو آج سے شروع ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں ابواب میں اب مضارع میں جو عین کلمہ کی حرکت تھی وہ پھر زیر ہو جائے گی. تو ایک گروپ آپ 3 ابواب کا یہ بنا سکتے ہیں. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا
اس تیسرے گروپ کا پہلا باب، باب افتعال. افتعال، اس باب کے نام سے واقعیت حاصل کر لیں پہلے. افتعال، اس باب میں فا عین لام کلمہ کی جگہ پر اگر ہم مختلف حروف پھینکیں تو ڈائی یہ بنتی ہے. اور اب اس میں مختلف حروف میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں، اور اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں جو الفاظ ہیں وہ آپ بھی سوچئے کہ ہم کون کون سے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں. مثلا دیکھیں، پہلی بات خا لام فا، اختلاف. ایک خاص بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس باب میں آپ کو تیسرا حرف جو ہے وہ تا نظر آئے گا. ٹھیک، اس اعتبار سے آپ نے جو الفاظ ذہن میں سوچنے ہیں ان میں تیسرا حرف تا ہے. اختلاف، اجتہاد، اختیار، اقتدار، جی، اختتام، اقتباس. اب یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں. جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم اردو میں نہ استعمال کرتے ہوں اور اس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں. جی، احترام، اہتمام، انتقام. اس باب میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب انفعال، وہ وزن بالکل یہی ہے، انفعال، افتعال، انفعال. لیکن اس باب میں تیسرے نمبر پر آپ کو تا ملے گی. اس لیے جن الفاظ میں تیسرے نمبر پہ تا نہیں آ رہی تو وہ باب افتعال نہیں ہے. ایکسپشن از دیئر. اس لیے انفطار اس باب کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک، انفطار فا آ رہی ہے تیسرے نمبر پر تو وہ باب افتعال نہیں ہے، وہ نیکسٹ باب ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ ہم پڑھیں گے. انتقام، ٹھیک ہے. انتشار، ٹھیک ہے. انتقال، یہ سارے الفاظ جو ہیں. انتظام، اجتماع، یہ سارے الفاظ جو ہیں باب افتعال کے. باب افتعال ہمارا چھٹا باب ہے، ثلاثی مزید فی اب باب کا. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم آتے ہیں، اس باب کا ماضی اور مضارع کس وزن پر آتا ہے. اس باب کا جو ماضی ہے وہ استعمال ہوتا ہے افتعال. افتعال، گردان دوہرا لیں. افتعال، افتعلا، افتعلوا، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا، افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا. اس کا مضارع جو استعمال ہوتا ہے یفتعلو. افتعل یفتعلو، یفتعلو، تفتعلو، تفتعلو، افتعلو، نفتعلو. یفتعلانی، تفتعلانی، 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 یفتعلونا، یفتعلنا، تفتعلونا، تفتعلنا، تفتعلینا. افتعل یفتعلو. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آج سے جو ہمارے 3 ابواب شروع ہو رہے ہیں اس میں آپ جو حمزہ دیکھیں گے وہ حمزۃ الوصل ہوگا. حمزۃ الوصل اس لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو زائد حروف کا تعلق ہے، اگر میں فا، عین اور لام مادے کے حروف الگ کر دوں تو زائد حروف اس باب میں بھی آپ کو 2 ہی نظر آ رہے ہیں، حمزہ اور تا. لیکن جب آپ مضارع میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ حمزہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا. لہذا ان تینوں ابواب کا جو ابواب آج سے شروع ہو رہے ہیں ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل کا کیا معنی ہے
جب بھی یہ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ حمزۃ الوصل ہے. اور چونکہ ظاہر بات ہے جب ملا کر پیچھے سے پڑھا جائے گا تو پڑھنے میں نہیں آتا, تو اس لیے اسے مضارع میں لکھا بھی نہیں گیا. افتعل یفتعل. اور دوسری بات آپ نے نوٹ کی کہ عین کلمہ واپس زیر والا ہو گیا. تو یہ اس گروپ کی خاص بات ہے کہ ان تینوں ابواب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور عین کلمہ واپس زیر والا مضارع میں آ گیا. اب جو مادے ہم نے ابھی آپ کے سامنے, آپ نے بلکہ دہرائے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے, اور میں نے خاص طور پہ سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس اعتبار سے میں وہی مادہ پھینکتا ہوں اس میں. یہ ڈائی ہمارے پاس آ گئی, قاف را با, اقترب, اور مضارع یقترب. اقترب یقترب, اور وزن مصدر کا افتعالن, وہ میں ویسے لکھوں گا اقترابن, قریب ہونا. کردان کر لیں ایک مرتبہ. اقتربا, اقتربا, اقتربو, اقتربت, اقتربتا, اقتربنا, اقتربتا, اقتربتما, اقتربتم, اقتربتی, اقتربتما, اقتربتن, اقتربتو, اقتربنا. یقتربو, تقتربو, تقتربو, اقتربو, نقتربو. یقتربانی, تقتربانی, تقتربانی, تقتربانی. یقتربونا, یقتربنا, تقتربونا, تقتربنا, تقتربینا. قریب ہونا, وہ قریب ہوا, وہ قریب ہو گیا. اقتربا. اب میں ٹیکسٹ لکھوں تو آپ بڑی آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اقتربا, وہ قریب ہو گیا, للناسی, لوگوں کے لیے. وہ قریب آ گیا, وہ قریب ہو گیا لوگوں کے لیے. للناسی, ابھی ہم نے اس وہ کو ظاہر نہیں کیا. کون؟ اب میں اس کو ظاہر کرنے لگا ہوں. اب فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا, حسابہم, ان کا حساب. لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا. لیکن پھر وہی بات, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, اور وہ غفلت میں ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اعراض کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے مؤنث کا صیغہ اقتربت بنے گا, اقتربا سے, اقتربا, اقتربو, اقتربت. اقتربت الساعۃ, قیامت قریب آ گئی ہے. اس باب کی خصوصیت کا ذکر یہاں پر کرتا چلوں. وہ میں نے لیٹ اس لیے کیا کہ اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ ہے کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اہتمام بھی اسی باب کا وزن ہے, مصدر اہتمام. تو یہ چونکہ قریب ہونا اس خاص معنی میں نہیں آتا, اس لیے آپ اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ باب جو ہے اس میں جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. کاف سین با, اکتسبا, یکتسبو, اکتسبا, یکتسبو, اکتساب, کمانا, کمائی کرنا. کاف سین با مادہ جو ہے وہ کسب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی کمانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی بھی ہوتا ہے کمانا. لیکن جب یہی مادہ باب افتعال میں آتا ہے تو ذرا کمانے کے لیے اہتمام کرنا, کوشش کرنا, ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. اب کسبا سے اگر آپ گردان کریں, وہ باب ضربہ سے ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے, تو کسبا, کسبا, کسبو, کسبت, کسبتا, کسبنا, کسبتا, کسبتما, کسبتم, کسبتی, کسبتما, کسبتنا, کسبتما, کسبتنا, کسبتو, کسبنا, کمائی کرنا. اس نے کمایا, اس کی بھی کیا ہوگی؟ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں ابھی میں. کسبا, اس مؤنث نے کمایا,
کسبت. اب اہتمام سے کمانا یعنی کوشش کرنا کچھ اس کے لیے. تو اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اکتسبت. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی جملے میں لام حرف جار اور الا حرف جار یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں، ایک ساتھ استعمال ہو، تو لام فور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور الا اگینسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لہذا آپ اس آیت میں دیکھیں گے لہا ما کسبت، اس کے لیے، اس کے حق میں ہوگا جو اس نے کمایا. اور مؤنث ضمیر اس لیے آ رہی ہے کہ ہمیشہ نفس کی بات ہوئی ہے، ذہن میں رکھیے گا. جان کو مراد دیا گیا یہاں پر. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اگینسٹ ہوگا، اس کے خلاف جائے گا جو وہ کمائے گا. یعنی یہ آپ کہیں کہ نیکی کے لیے استعمال ہوگا. عام طور پہ انسان نیکی چونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے تو عام طور پہ اس کے لیے انسان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، لیکن برائی کے لیے پھر بھی انسان کو کم از کم اپنے ضمیر سے ضرور لڑنا پڑتا ہے. جب وہ کرنے لگتا ہے تو بہت ساری اندر سے اسے جو ہے وہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے. لہذا وہاں پر اکتسبت کا لفظ استعمال کیا گیا. اب یہاں دیکھیں وہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزۃ الوصل ہے، لہذا ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. وعلیہا مکتسبت، تو یہ پوائنٹ بھی یہاں پر کلیئر ہو گیا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. اگلا مادہ ہے میرے پاس جیم میم عین. اجتماع، یجتمع، اجتماع یجتمع، اجتماعا. اجتماع اب آپ کو پتا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے اجتماع کا. گردان آپ کر سکتے ہیں اجتماع، اجتماعا، اجتماعو، اجتماعت، اجتماعتا، اجتمعنا. ٹھیک، اور پھر اسی طرح آپ پوری گردان کریں گے یجتمع، تجتمع، تجتمع، اجتمع، نجتمع، اور اسی طرح پوری گردان ہو جائے گی. وہ دونوں جمع ہوئے، بنیادی معنی جمع ہونے کا ہے نا، بذرا اہتمام اس میں آ جاتا ہے. وہ دونوں جمع ہوئے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اجتماعا. جو حدیث کل بھی ذکر ہوئی تھی وہ کیٹیگری جو آخری ہماری رہتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ کیٹیگری کیا ہے کہ ورجلانی، دو ایسے شخص، تحابا فی اللہ، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے. اجتمعا علیہ، وہ دونوں اس پر جمع ہوئے. وتفرقا، تفرقا باب تفاعل ساتھ ہی آ گیا، تفرقا یتفرقو، ٹھیک، الگ ہونا، علیحدہ ہونا. وتفرقا علیہ، اور الگ ہوئے اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیٹیگری ہے تو ہماری حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہمارے صحیح افعال تھے، اس میں میں نے آپ کے سامنے کچھ مادے پریکٹس کروائے ہیں آپ کو. عین رافع، ایک لفظ ذہن میں آ رہا ہے، عین رافع، اعترافا، یعترفو، اعترافن، اعتراف کرنا، ان کے معنی بھی آپ کو معلوم ہے اس لفظ کے بھی. تو انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے اعتراف کیا، اعترفو، ٹھیک ہے، اور بس
انہوں نے اعتراف کیا. فاعترفوا، اور چونکہ قیامت کا ذکر جب ہوگا تو ماضی میں صیغے بیان کیے جاتے ہیں. سورۃ الملک میں جو الفاظ ہیں فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اعتراف جو ہے وہ کیا کام آئے گا؟ یہاں پر انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنی لائن سیدھی کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے. صحیح افعال کچھ پریکٹس ہو گیا، اب غیر صحیح افعال کی طرف آ جائے. اس میں سب سے پہلا جو غیر صحیح فعل ہے وہ ہے آپ کا محموز. محموز میں پہلے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. محموز کس کی دے رہا ہوں وہ آپ مجھے بتائیں گے. محموز الفا ہے، عین ہے یا لام ہے؟ ہاں جی، پہلے تو مجھے بتائیں کہ محموز لام. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ آپ کا لام کلمہ کی جگہ پر ہے. تو یہ لفظ آپ کا بنے گا امتلا. امتلا. اب میں اس کو اسی طرح اوریجنلی لکھ رہا ہوں. ابھی میں نے حمزے کو کرسی نہیں دیا اور اس کے پیچھے الف ہی آئے گا کیونکہ پیچھے زبر ہے. کرسی اس کی الف کی آئے گی. امتلا یمتلئ. اوریجنل میں حروف لکھ رہا ہوں. امتلا یمتلئ امتلاء. اس کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا. کوئی چیز بھر جائے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے آپ نے سیکھا بنانا ہے ماضی کا. تو بھر گئی آئیں گے. تو بھر گئی سیکنڈ پرسن کے سیغوں میں آئے، مؤنث کے سیغے پر آئے. امتلا امتلاء امتلاء امتلاءت امتلاءتا امتلأنا امتلأتا امتلأتما امتلأتم امتلأتی. یہ ہمارا ریکوائرڈ سیگا ہے. یعنی پہلے اگر آپ یہ کر لیں گے کہ سیگا پہچان لیں کون سا سیگا ہے، پھر مادے کو شروع میں رکھ کر گردان کرتے وہاں تک پہنچ جائیں. یہ پہلا سٹیپ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. امتلأتی، تو بھر گئی. ٹھیک ہو گیا. امتلاتی، تو بھر گئی. اس کو سوالیہ بنائیں. کیا تو بھر گئی؟ حل یا آ لگتا ہے، حل لگائیں. اب یہاں دیکھیں دو پوائنٹس سامنے آئیں گے، ریوائز ہو جائیں گے. پہلی بات کہ اس باب کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اب پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ایک بات. دوسری بات، لام حل کا ساکن ہے. کسی بھی ساکن حرف کو جب ہم آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے ملاتے ہیں، لہذا آپ اس کو زیر دیں گے اور لفظ آپ کے سامنے آئے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی. یہ الفاظ پہلے ہم آ چکے ہیں. میں نے اس وقت بیان کیے تھے آپ کو جب قال یقول ہم نے پڑھا تھا کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی. وتقول، اور وہ کہے گی یا پوچھے گی حل من مزید، کیا مزید بھی ہے. تو یہ امتلا یمتلئ امتلاء، تو کوئی نہ کوئی ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اپنی پریکٹس جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. اب ایک خاص مادہ میں آپ کو کروانے لگا ہوں محموز کا ہی. وہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے لیکن خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ صرف وہی مادہ ہے جو خلاف قاعدہ استعمال ہوا ہے. باب افتعال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. حمزہ خا زال، ای تاخذا یا تاخذو. اب دیکھیں خلاف قاعدہ میں نے کیوں کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا محموز الفا میں کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائے اس طرح کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے کیا بنتا ہے، یہ حمزہ یہاں میں چینج ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا بنے گا ای تاخذا، ای تاخذا اور یا تاخذو.
اتخذا یا تاخذو. خلاف قاعدہ یہ اس اعتبار سے استعمال ہوتا ہے کہ حمزہ خا زال مادہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے حمزے کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. جب آپ اس حمزہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے تو یہ کیا لفظ بن جائے گا آپ کا؟ ات. حمزہ کی جگہ پر میں نے تا رکھ دی. ات تاخذا یت تاخذو. اتخذا یتخذو. اب دیکھیں آپ دو تا آ گئی ہیں. دوسری تا جو ہے وہ حرکت والی ہے اور پہلی ساکن ہے, تو ادغام کی آئیڈیل سچویشن ہے. لہذا ان دونوں تا کو مرج کر دیں تو یہ بن جائے گا آپ کا اتخذا, اور مضارع میں بھی یہی سچویشن ہے یتخذو. اتخذا یتخذو. تو یہ خاص ایک مادہ ہے حمزہ خا زال. جب یہ باب افتعال سے آتا ہے تو خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. اتخذا یتخذو. گردان کریں گے تو اتخذا اتخذا اتخذو اتخذت اتخذتا اتخذنا, اور پھر پوری گردان ہو جائے گی. استعمال قرآن مجید میں کیونکہ کافی ہوا ہے, اس کی ایک دو ایگزامپلز میں آپ کو میں دے دوں. اس کے پہلے معنی نوٹ کر لیں کہ اتخذا یتخذو کے معنی ہوتے ہیں بنانا, پکڑنا. ٹھیک, بنانا کسی کو, اور پھر اہتمام جو ہے وہ آپ کو اس میں ملے گا. اس نے بنایا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اتخذا. اللہ نے بنایا, فاعل ہو گیا. اتخذ اللہ. اب اللہ نے کسی کو بنایا ہوگا, یعنی بنانا ایسا فعل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. کسی کو بنانا اور کیا بنانا, دو مفعول آتے ہیں اور دونوں مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے ابراہیم کو بنایا, اتخذ اللہ ابراہیم. ایک مفعول آ گیا ڈائریکٹ. کیا بنایا؟ ایک دوست بنایا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ دیکھیں گے دونوں مفعول ہیں. انہوں نے بنایا اتخذو. ماضی جمع کا صیغہ, واو شروع میں لگ جائے گا, قاعدہ بھول نہ جائے آپ کو. ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. واتخذو. سورۃ الفرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. واتخذو من دونہ آلہۃ. انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے معبود. ٹھیک, واتخذو من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا. ایسے معبود ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. انہیں پیدا کیا گیا. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَحَيَاةً وَلَا نُشُورًا. نہ وہ زندگی کا, نہ موت کا, اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو مالا کا یملک وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اتخذ یتخذو جو ہے یہ بھی باب آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ آپ دیکھیں گے خاص طور پہ ایک مادہ ہے حمزہ خا زال. یہ بھی میں نے ساتھ آپ کو محموز کے ذمہ میں کہا. ہاں جی, مضاف کی طرف آ جائے. مضاف میں حرف کی ریپیٹیشن ہے. مادہ ہے میرے پاس ہا زا زا. تازازا یا تازیزو. اب ادغام والا کام ہم چونکہ کر چکے ہیں ابھی, تو یہاں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. دوسرا والا زا جو ہے وہ متحرک ہے, حرکت والا ہے, تو ادغام ہوگا. اس کو ساکن کرنا مقصود ہے. پیچھے حرکت ٹرانسفر کریں گے لیکن پیچھے پہلے حرکت ہے, لہذا اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے. یہاں بھی یہی صورت ہے. تو آپ کا لفظ بنے گا
پہلے یہ بنے گا اور پھر اس کے بعد ادغام ہو کر بن جائے گا آپ کا اہتزا اور یہتزو. اہتزا یہتزو اس کے معنی ہوتے ہیں حرکت کرنا. حرکت کرنا، لہرانا، پھر ان معنی میں استعمال ہوگا یہ حرکت کرنا. وہ حرکت کرتی ہے، اس کے عربی کیا ہوگی؟ پہلے صیغہ پہچانے، فعل پہچانے، پھر صیغہ پہچانے، پھر ریکوائرڈ صیغے کی طرف آئے. پہلے بتائیں فعل کون سا ہے؟ وہ حرکت کرتی ہے، مضارع، اس طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ غائب کے صیغے اور کرتی ہے بتا رہے کہ مؤنث کے صیغے. تو واحد مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ تہتزو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو پھینکیے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، ڈالا، تو رآہا، را حمزہ یا مادہ کر چکے ہیں، جس سے رأیتا بھی ہم نے بنایا تھا. رآہا تو انہوں نے اس کو دیکھا. عصا چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. رآہا تہتزو، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، یعنی وہ لاٹھی جو ہے ان کی وہ حرکت کر رہی ہے، لہرا رہی ہے. کأنہا جانن، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، یعنی سانپ کی طرح ان کی لاٹھی جو ہے حرکت کر رہی تھی. کیونکہ مادہ ہمارے مضاف کے تحت آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا. اس کے بعد ہمارا غیر صحیح فعل مثال شروع ہو جاتا ہے، مثال واوی اور مثال یائی. اس کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں، جب لفیف کے مادے میں کرواؤں گا اس وقت بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک خاص قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. افتعال کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے گا، بہت ساری حروف کی چینجز آپس میں ہو جاتی ہیں. اس میں ایک تو آپ کے سامنے حمزہ خا زال آ گیا، دوسری چینجز جو واو یا یا کی ہوتی ہے وہ میں لفیف کے وقت ایک ہی مادہ آپ کو پریکٹس کروا دوں گا. اب آ جائیں اجوف کی طرف. اجوف واوی، اجوف یائی. اس میں ایک مادہ جو ہے میں اجوف یائی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کاف یا لام، ایک تایالا، یک تایلو، ایک تایالا، یک تایلو، ایک تیال. یہ کیلن، کاف یا لام آتا ہے، کیل ماپ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، اجوف ہے، اجوف کی سچویشنز، حرف علت متحرک ما قبل زبر تو حرف علت الف میں چینج ہو جاتا ہے. کیا لفظ بن جائے گا؟ یہ ہم چینجز سامنے رکھتے ہیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو حرف علت نے الف میں چینج ہو جانا ہے. ایک تالا، ایک تالا. اور یہاں بھی وہی سچویشن ہے، حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو اس نے الف میں چینج ہو جانا ہے. یک تالو، ایک تالا، یک تالو. اس کے معنی ہوتے ہیں ماپ کر لینا. ٹھیک ہے، ماپ کر کسی سے لینا. کاف یا لام مادہ جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت معنی ہوتے ہیں ماپ کر دینا کسی کو. اس سے آپ گردان کریں، دیکھیں جس نے بالکل وہی پیٹرن ہے، جس نے کاف واو لام ہے تو گردان آپ کرتے ہیں کالا کالا کالو. اب یہ مادہ فرق کیا ہے؟ کاف یا لام ہے اجوف کا ہی مادہ تو گردان اسی طرح ہوگی کالا کالا کالو، ماپ کر دینا کالا. اور ایک تالا ماپ کر لینا. صرف دونوں سیگے بنا دے. انہوں نے ماپ کر دیا، اس کے عربی کیا ہوگی؟ کالو. انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے کہا کالو کالو. اب کالو اور کالو میں دونوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کالو اور کالو انہوں نے معاف کر دیا. انہوں نے معاف کر لیا. ایک تالا، ایک تالا، ایک تالو. تو الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورۃ المطففین میں، آپ دیکھیں گے
بہت اہم صورت ہے اور ہلا دینے والی صورت ہے. اس میں پہلے تو وعید سنائی گئی ہے, ویل للمطففین, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے مطففین کے لیے. مطففین کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا. اب اذا شروع میں لگا ہوا ہے, ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, اور جب انہیں معاف کر دیتے ہیں, اب وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں, تو یخسرون. اخسر یخسرو, کمی کرنا, کمی کرتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لیوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے. سمپل الفاظ ہیں, لیوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے. کیسا دن ہوگا وہ؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی انسان ڈنڈی مارتا کتنی ہے؟ کلو کی چیز کوئی دے رہا ہے اگر کسی کو ماپ کر تول کر, یا کوئی کپڑا دے رہا ہے, وہ کتنی ڈنڈی مار لے گا اس میں سے؟ کلو میں کتنی ڈنڈی مار لے گا جی؟ آدھا کلو تو نہیں کر سکتا کم, ذرا سے ہی ہے نا. میٹر میں کتنا فرق ڈال لے گا. لیکن یہ اس کا طرز عمل کیا بتا رہا ہے کہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے. اور یہ بہت وسیع ٹرم ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہ ڈنڈی مارنا, یہ صرف اس کا تعلق جو ہے یہ سے ناپ تول سے نہیں ہے. اس سورۃ المطففین کی آپ تفسیر میں جا کے دیکھیں تو بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب لوگوں سے لینا ہے تو پورا لینا ہے. اسے پورے براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں. آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, تنخواہ پوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں, جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں فارغ بیٹھ جاتے ہیں, دیر سے آتے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ ٹائم پورا نہیں دے رہے. تو بہت اہم صورت ہے یہ, اس کو تفصیل سے پڑھیے گا, اس وقت اب وقت نہیں ہے. بہرحال اجوف کے بعد ہمارا ناقص شروع ہو جاتا ہے. ناقص میں مادہ میرے پاس ہے با لام واو, با لام واو. ابتلاوا یبتلبو, ابتلاوا یبتلبو, ابتلا ون. یہ واو اور یا جب الف کے بعد آتے ہیں تو حمزہ میں چینج کر دیا جاتا ہے ان کو. ابتلاء, ابتلا کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے, اس سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے. اور مزید الفی تمام ابواب میں آپ نے نوٹ کیا کہ واو جو ہے وہ یا میں چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں ناقص یائی مادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لہذا ناقص واوی جو ہے وہ یائی بن جاتا ہے, اس لیے ہم ایک ہی مادہ یہاں پریکٹس کریں گے. ابتلاوا پہلے کیا بن جائے گا؟ ابتلایا, ابتلایا یب تلیو. آپ اس پر قواعد اپلائی کر دیں. ناقص یائی کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا اور الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جائے گا ابتلا, یبتلی. یہ یبتلی کیوں ہے؟ یہاں پر پیش تھی, پیچھے زیر تھی تو یا ساکن ہو جاتی ہے. ابتلا یبتلی, آزمانا. اس نے آزمایا, کیا عربی ہوگی؟ ابتلا. اب میں فاعل اور مفعول لکھ رہا ہوں, آپ نے پہچانا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. ابتلا ابراہیم ربہ, ہاں جی فاعل کون ہے؟ کس نے کس کو آزمایا؟ ربہ فاعل ہے, کیوں؟ حالت رفع میں ہے. ابراہیم مفعول ہے, حالت نصب میں ہے. ٹھیک. وَإِذِ ابْتَلَىٰ, پیچھے اذ آ رہا ہے,
ملا کر پڑھیں گے حمزۃ الوصل لکھنے میں رہ جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ، کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا. یعنی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. یعنی یہ وہ ہے کہ جو ایگزامینر ہے وہی اگر یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں نے اسے ہر سوال پوچھ لیا لیکن اس نے ہر سوال کا جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے جو الفاظ بیان کیے ہیں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، ایسے ہی دوست نہیں بنایا. واقعی ان کا مقام جو ہے وہ بہت عظیم مقام ہے. یعنی وہ دیکھیں کہ جب حکم دیا بالکل کوئی کسی قسم کی، آپ دیکھیں کہ بیوی کو کہا، بیوی بچے کو کہ ریگستان میں چھوڑ دو، چھوڑ کے چل پڑے. پھر پوچھا کدھر؟ کہنے کہ اللہ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے تو ذبح کرنے سے پڑے. یعنی جو جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا انہوں نے اس کو پورا کر دیا. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے انہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنایا. وہاں پھر الفاظ یہ ملیں گے. تو ابتلا یبتلی، ابتلاء آزمانا. ایک آگے آپ دیکھیں گے تیسرے پارے میں سورت ملتی ہے آپ کو. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ایک حضرت ابراہیم کا معاملہ، ایک عام انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب بھی اس کا رب اس کو آزماتا ہے کیا کرتا ہے؟ اکرمہ، اس کو عزت دیتا ہے. اکرم یکرم اکرامن، اس کو عزت دیتا ہے. ونعمہ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، اکرمنی تھا، یا ڈراپ ہو گئی کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. واما اذا مبتلاہ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، تو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہاننی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، کلا، ہرگز نہیں. یعنی اس کلا میں جواب موجود ہے کہ اگر رب دیتا ہے یا لے لیتا ہے تو یہ ذلت اور عزت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. دے رہا ہے تو بھی آزما رہا ہے، تنگ کر رہا ہے تو بھی آزما رہا ہے. آزمائش ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ الفاظ سننے کے بعد سے بہتر ہے کہ اللہ دے کے ہی آزما لے، کیونکہ واقعی وہ لینے والی آزمائش جو ہے واقعی مشکل ہے. ہم لوگ اس پہ بالکل صبر نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دے کر آزمانا ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ پھر اس کا حساب بھی دینا ہے. جب ہوگا کچھ نہیں یا کم ہوگا، محدود ہوگا، جو آپ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں گے تو اس کا حساب بھی اتنا لمبا نہیں ہوگا، بڑی جلدی فارغ ہو جائیں گے. یعنی مثال دیا کرتے ہیں بزرگ کہ ایک بچے کو آپ 10 روپے دیں اور ایک بچے کو 1000 روپے دیں اور اسے کہیں کہ اسے خرچ کرو اور آ کر مجھے حساب دینا ہے، تو 10 روپے والا تو آپ کو 1 منٹ میں حساب دے کے فارغ ہو جائے گا کہ یہ 2 سلانٹی لیے، اللہ خیر صلاح. لیکن جو 1000 والا ہوگا اسے وقت بھی لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے غلط جگہ پر خرچ کر دیا ہو، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی خرچ کیا، تو وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اسے کہ یہاں پر کیوں خرچ کیا؟ اس کی ضرورت تھی، بھوک لگی، اس نے کھا لیا. تو اس اعتبار سے وہ جو واقعی اللہ والے ہیں وہ اس آزمائش کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کم ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے بیان کروں، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش کیا کہ یہ مکہ کی وادی جو ہے میں اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا کر رکھ دوں. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ نہ میرے رب، یہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں. اس لیے کہ جب میں بھوکا ہوں تو میں تجھ سے مانگوں تیرے سامنے گڑ گڑا ہوں، اور جب میں کھانا کھاؤں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر کروں.
خوبصورت الفاظ ہیں، حدیث انشاءاللہ تعالی کسی وقت میں پیش کروں گا. تو ابتلا یبتلی ابتلان آزمانا. جب آ جائیں ہم ناقص ہمارا ہو گیا، اب لفیف کی طرف آ جائیں. لفیف میں مثال ہمارا پینڈنگ ہے، اس میں ایگزامپل میں آپ کو وہ دیتا ہوں. واو قاف یا، پہلی ایگزامپل اِب تاکایا، نارمل بنے گا ہمارا لفظ واو قاف یا مادہ کے ساتھ. اِب تاکایا یو تاکیو، اِب تاکایا یو تاکیو. اب یہاں نوٹ کر لیں کہ جب بھی مثال چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، باب افتعال سے آتا ہے، تو واو کو اور یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو اور یا جب فا کلمہ کی جگہ پر ہو، یعنی مثال مادہ ہو آپ کا، فا کلمہ پر مثال ہی ہوگا نا، جب وہ باب افتعال سے آتے ہیں تو واو اور یا کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب یہاں میں تا میں تبدیل کروں تو کیا بن جائے گا؟ یہ ات تاکایا، اور یہ کیا بن گیا آپ کا؟ یت تاکیو. ات تاکایا یت تاکیو، واو کو یا میں چینج کر دیا. دو تا مرج کی آئیڈیل سچویشن ہے، ادغام کر دیں. اتقایا یتقیو، اتقایا یتقیو. اب اس میں ناقص قواعد بھی اپلائی کر دیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا، اور یہ آپ کا بن گیا اتقا یتقی. اب چونکہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے لفظ، اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. اتقا یتقی اتقاءً، اسی سے متقی لفظ بنا ہے. متقی کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ ایک بنیادی معنی ہوتے ہیں اس کے بچنا. پھر کس سے بچنا؟ شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی سزا کے خوف سے بچنا. ٹھیک ہے، یہ اتقا یتقی. اب یہ واو جو ہے یہ چینج ہوئی ہے اصل میں. کچھ میں نے آپ کو آیات سنائی تھی اس دن، دو کردار آپ کے سامنے رکھے تھے. فاما من آتا واتقا، واو شروع میں لگا دے تو واتقا، اور اس نے تقوی کی روش اختیار کی. وصدق بالحسنی، اور سچ بات کی تصدیق کرتی. تو اسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسانی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اس کے برعکس دوسرا کردار واما من بخل واستغنی. اب یہ استغنا یہ ہمارا اس گروپ کا تیسرا باب ہوگا، اس وقت میں بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. وکذب بالحسنی، اور اس نے سچی بات کی، اچھی بات کی تکذیب کی. فسنیسرہ للعسری، تو ہم اسے تنگی کے راستے پہ دوڑا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں. تو اتقا یتقی، یہ مثال جب بھی باب افتعال میں آئے گا تو واو اور یا کو تا میں چینج کر کے ان دونوں تا کو مرج کر دیا جاتا ہے. اس میں اہم بات نوٹ کر لیں کہ واو کی تبدیلی لازمی ہے، لیکن یا اگر آ جائے تو وہ لازمی نہیں ہے. اس کو اوریجنلی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تبدیلی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو قواعد میں مل جائیں گے. اب کم از کم یہ ہو چکا ہے کہ آپ کے لیے نئے قواعد جو ہیں وہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر بنیادی قواعد آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں تو نیا قاعدہ جب بھی کوئی سامنے آئے گا آپ اس کو آسانی سے پک کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا لفیف اور کون سا ہے؟ فرق آ گیا تو مفروق ہے، یعنی کاف بیچ میں آ گیا تو مفروق ہے. ٹھیک ہو گیا. لفیف مقرون کی ایک ایگزامپل کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. سین واو یا استوایا یستویو، دونوں حروف علت ساتھ سے آتے ہیں تو لفیف مقرون ہے. اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. استوا
استوا یستوی، استواءً برابر ہونا بنیادی معنی ہوتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. یستوی اسی کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ هل یستوی الذین یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے؟ کبھی بھی نہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو استوا یستوی. باب افتعال کمپلیٹ. ماضی مجہول مضارع مجہول ایک ایک لفظ. خا لام فا. اختلف، اختلف اختلاف کرنا. مجہول بنائے ماضی کا، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے. کیا کریں گے؟ زیر دیں گے. یہی میں چینجز لا رہا ہوں. اس کے بعد باقی جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش کے ساتھ چینج کرتے ہیں. یہ حرکت والا ہے، یہ حرکت والا ہے. اختلفا، اختلافا اس نے اختلاف کیا، اختلفا تو اختلاف کیا گیا، اس میں اختلاف کیا گیا. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں الفاظ ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتا یؤتی ایتان دینا، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اب اس سے پہلے بھی جب آپ کوئی حرف لگائیں گے تو حمزہ تو حمزۃ الوصل ہے نا، چاہے آپ اس میں جو مرضی حرکت ہو. فا پیچھے لگائیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں اختلاف کیا گیا. تو یہ مجہول ہو گیا. اس کا مادہ ہے میرے پاس نون فا عین، اس کو باب افتعال میں پھینک رہا ہوں. یہاں مادہ پھینک دیتا ہوں. ماضی تو ہمارا کور ہو گیا. اس طرف اب توجہ دیجیے گا. ین تفیع، یعنی انتفع ینتفع، نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا. مجہول بنانا ہے مضارع کا. آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں. کیا حرکت دینی ہے؟ زبر. تیسرا سٹیپ علامت مضارع کو پیش دے دینی ہے صرف، باقی ویسے رہنے دینا ہے. ینتفع، ینتفع. تو جو حدیث ہے انشاءاللہ تعالی کل پوری آپ کے سامنے وہ آ جائے گی. اگلا باب جو ہم پڑھیں گے باب انفعال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے. تین چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہیں. اس میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے علم، ایسا علم ینتفع بہ، جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا گیا ہو. علم بے شمار ہے، آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تو فکر کرنے کی بات ہے. یعنی جو کنیکٹڈ انسان کے ساتھ رہے گی مرنے کے بعد وہ یہی ہوگا، وہ علم ہوگا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو. تو یہ دعوت دیتی ہے حدیث آپ کو کہ مرنے کے بعد باقی دو کیٹیگریز انشاءاللہ تعالی کل وہ بیان کر دوں گا، اگلے باب سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ سوچئے، ایسا علم حاصل کریں، اسے پھیلائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.